عموماً میرے تجربے میں تو یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عورتوں کی بہت بڑی تعداد نیکی میں بہت ترقی کرنے والی ہے اور نیک اعمال بجانے والی ہیں، اور بعض تو مردوں سے بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اسلام کے خلاف آج کل یہ پروپیگنڈا ہے اور اس بات کو بہت اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں، اور یہ دجالی چالیں ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسی عورتیں جن کو اسلامی تعلیم کا یا قرآن کریم کی تعلیم کا صحیح علم نہیں، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب نہیں پڑھتی، یا آپ کے ارشادات نہیں سنے ہوتے، وہ دنیا داروں کی باتیں سن کر متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے ہر لڑکی کو، ہر عورت کو، کیونکہ یہ جعلی اور شیطانی چالیں ہیں جو ہمیں دین سے دور لے جانے کے لیے ہیں، مذہب سے دور لے جانے کے لیے ہیں، جماعت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہیں، اور گھروں میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق اس حد تک قائم فرمائے ہیں کہ اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرما دیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر حق ہے۔ بعض لوگوں کا حال سنا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور پردے کے حکم ایسے ناجائز طریقے سے برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، گویا کہ ان کو زمین میں گاڑ دیا ہے، زندہ دفنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خامد کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ معیار جو اسلام قائم کرتا ہے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے۔